بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت سارے موضوعات پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننا ہے۔ ابتداً یہ کہ آپ یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی ابہام تھا بھی ان آڈیو لیک سے متعلق جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا کہ بھئی یہ جینون ہے یا نہیں، تو وہ ابہام آج اس وقت ختم ہو گیا جب خود پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان آڈیو لیکس پہ تبصرہ کیا، یعنی کہ ان آڈیو لیکس کے اصلی ہونے کی انہوں نے تصدیق کی۔ اور ایک اس میں سے جو آڈیو لیکس میں کا جو ایک پارٹ تھا اس کا تو انہوں نے بڑے ہی ایگریسو انداز میں اپنے طور پر انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ ایک آڈیو لیک کے جس میں خود پرائم منسٹر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ان تک مریم نواز شریف صاحبہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جو کہ آپ نے بار بار سنی ہے۔ آپ اس آڈیو لیک کا حصہ اور پھر اس پہ شہباز شریف صاحب نے بار بار کس انداز سے دفاع کیا وہ دیکھیے۔ ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، میں کہتا دو کام انہیں بتایا سر۔ ایک ان کا گرین اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، جی وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر جی، تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں۔ اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات۔ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریٹ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ دو کام انہوں نے بتایا تھے۔ پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی بہت ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا گریٹ اسٹیشن بنانا وہ پڑتا ایک ہے، نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اور اس کو شہباز شریف صاحب نے آج ان الفاظ میں ڈیفینڈ کیا۔ آڈیو ہے، اس میں کہیں لین دین کی بات ہوئی ہے؟ مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، نہ کوئی فیور کا کہا، بالکل میں نے کوئی غلطی کی تو پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا۔ اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، خود ایک یہ امر کہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب اپنے طور پر یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ آڈیو شہباز شریف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بس کچھ ہی دنوں بعد کی ہے، تو طریقہ کار اس میں جو بھی اپنایا گیا، لیکن یعنی کہ کچھ ہی دنوں بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ پیغام آ گیا تھا کہ بھائی یہ پاور پلانٹ والا یہ معاملہ وہ ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری آڈیو لیکس ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا حیران کن اور ایک بڑا افسوسناک ان آڈیو لیکس میں سے جو ایک ہے وہ صحت کارڈ سے متعلق ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت اس لیے ہونی چاہیے کہ بھائی جمہوریت میں آخر کار آپ کو عوام کے پاس ہی جانا ہے۔ تو سیاستدان کو پتہ ہوتا ہے جب میں عوام کے پاس جاؤں گا تو وہ اگر نہ بھی چاہے تو بھی اس کو اپنے ہی مفاد کے لیے ہی صحیح، لیکن عوام کے لیے کام کرنے پڑیں گے چونکہ اسی عوام نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اس آڈیو میں صحت کارڈ سے نالا نظر آتی ہیں، اس بات کا اعتراف بھی کرتی نظر آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس سے صحت کارڈ کا سیاسی فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک اچھے جمہوری معاشرے میں؟ کیا عمران خان نے فلاں کام کیا ہے جس کا ان کو بہت سیاسی فائدہ ہوا ہے، ہم فلاں کام کریں گے، یعنی سیاسی فائدہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے عمران خان صاحب کے لیے اچھی رائے بن رہی ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم مات دیں گے عمران خان کو، ہم اس سے زیادہ اچھا کام کریں گے تاکہ اور زیادہ فائدہ ہو، اور ہم یعنی یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ لیکن اس گفتگو مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی نظر آتی ہیں، جیسے اندیا ملتا ہے کہ جیسے گویا صحت کارڈ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس طرح اس میں اب یہ آواز میں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے اس لیے میں نے محتاط انداز میں کہا ہے، لیکن اس سے بالکل تاثر یہ ہے کہ صحت کارڈ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کہا انہوں نے۔ نہیں سمجھتے ہوئے کریڈٹ کارڈ ہے اس کو آپ کو بالکل بند کرنا چاہیے۔ عمران کے پاس آ کر دکھانے کے لیے سوائے کریڈٹ کارڈ کی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے ہم نے تو اس کو $102 نیچے تو یہ بڑا ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ قابل مذمت ہے کہ آپ کو یعنی بالکل سیدھا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عام لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، مبینہ طور پر آپ اس پروگرام کو آپ خود بھی مان رہی ہیں، لیکن آپ اس پروگرام کو بند کرنے کی بات اس لیے کر رہی ہیں کہ اس سے پھر ہمارا تاکہ سیاسی مخالف کا فائدہ ختم ہو۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آڈیو لیک ہے اور اس کو لے کے تمام ایوانوں میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوا یہ آج شہباز شریف صاحب سے آپ نے سن لیا، ایوان صدر میں بھی اس کو لے کے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کل صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور وہ اس بات پر بہت حیران تھے، پریشان تھے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ دو ہاؤسز ہیں وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ ایوان صدر محفوظ ہے؟ کیا آپ ولنریبل فیل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی، میں ولنریبل فیل کرتا ہوں، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایوان صدر کی بھی کچھ آڈیوز باہر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ کوئی میرا اسکینڈل تو باہر نہیں آئے گا
پھر رک کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کچھ توڑ جوڑ کر دیں آڈیو میں اور اس کے بعد کوئی اسکینڈل کی شکل پیش کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی اسکینڈل تو سامنے نہیں آئے گا، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مثال کے طور پہ اگین عارف الوی صاحب کے الفاظ کا خلاصہ انہوں نے یہ کہا کل ہم سے بات کرتے ہوئے کہ میں سوچتا ہوں کہ فلاں بات جو میں نے اپنے فلاں دوست کے بارے میں کہی تھی اگر وہ منظر عام پر آ جائے تو مجھے کتنی امبیرسمنٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ اٹ واز ناٹ فار ہز ایئرس. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو عارف الوی صاحب اس بات پہ بہت زیادہ کنسرن تھے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور یہ معاملہ اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے. ہم سب جانتے ہیں خود عارف الوی صاحب کی بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے سے متعلق ایک عمران خان صاحب کے ساتھ آڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں عارف الوی صاحب اطلاع دیتے ہیں عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف ایسے نہیں جائے گا، یہ کرنا پڑے گا تو یہ نواز شریف جائے گا. ہم نے عارف الوی صاحب سے ایک انٹرویو میں ان کی رائے ان کی آڈیو لیک سے متعلق پوچھی تھی جس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا. آپ نے وہ معلوم کروایا کہ وہ آئی بی نے ٹیپ کیا تھا کیا کیا تھا مجھے سر نہیں مگر میرا وہ میں نے تو نہیں، وہ تو میں نے جب بھی کہا تھا کہ جی پوری بات تو آپ نے سنائی نہیں جس نے بھی ٹیپ کیا تھا. اب تو صدر بن گیا ہے وزیر اعظم. اچھا پوری بات کیا تھی کہ یہ تھی کہ میں نے خان صاحب کو فون کیا صبح اور یہ لوگ ٹیپ کرتے ہیں. کیا کمال ہے یار، کوئی بات آپ کی ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے. بس جی یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی نا وہ جو اللہ سب کی عزت محفوظ رکھے ہوئے جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ لکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے. تو پوری بات کیا تھی؟ اور اب آپ کا ٹیلیفون ہی فرشتہ ہے نا. میں جی ایسے ہی ہے. اچھا پوری بات یہ تھی کہ میں نے خان صاحب کو کہا اور خان صاحب سوتے ہوئے میں نے اٹھایا ان کو، میں نے ان سے کہا کہ جی پی ٹی وی پر حملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے ان سے خوش ہوئے ویسے تو میں خوش ہوئے. اچھا نہیں ان کو جو میں دیکھ رہا تھا انہوں نے نہیں دیکھا، میں تو صرف انفارم کر رہا تھا نا. اچھا تو پھر میں نے انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت ایسے نہیں جائے گی. ایک لفظ آپ نے حذف کیا ہے اس میں، وہ آپ نہ کرتے تو ہم کر دیتے، وہ آن ایئر نہیں ہو سکتا ویسے بھی. انہوں نے کہا یہ فلاں ایسے نہیں جائے گا. ہاں ایک ایڈجیکٹو بھائی صاحب آپ میں مثال تھوڑی کر رہا ہوں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ آپ کے ماں باپ کو سنا دی جائے تو میری اماں مجھے جوتے ماریں گے. میں تو اعتراض نہیں، لہٰذا میری ان کی پرسنل بات ہے، وی آر ویری فرینک. اچھا پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جی آپ فوراً اوپر جائیے اور اپنے لوگوں کو ہٹا دیجیے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ فوراً اوپر گئے کنٹینر پر اور انہوں نے جا کر کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ادھر نہیں جائیں. دیٹ از آلسو ریکارڈیڈ. اور ہی بہت ساری باتیں ہوئی. ایکسٹینشن سے متعلق ان سے سوالات ہوئے جس کا انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا. تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں اس بات سے ہٹ کے، انہوں نے واضح کیا کہ میں اس بات سے ہٹ کے جنرلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ ایج سے متعلق کچھ سوچنا چاہیے کہ اگر کمپیٹنٹ لوگ ہو کہیں تو صرف ریٹائرمنٹ کی قدغن کی وجہ سے ان کو گھر جانا چاہیے نہیں. لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس بات سے ہٹ کے یہ ایک بات ہے. یہ عارف الوی صاحب نے کہا. یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ میں بالکل چیزوں کو لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس میں یہ سفر جو ہے یہ ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے. یہ ہمیں تاثر ملا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کو ہم نے آج زحمت دی ہے تاکہ ذرا ان سے ہم تفصیلی بہت ساری باتوں کا جواب جان سکیں. اسد عمر صاحب کو خود بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ان کا معاملہ چل رہا ہے. السلام علیکم اسد عمر صاحب. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ آڈیو لیکس میں یہ بتائیں، کل صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ دو ہاؤسز ہیں نا، ظاہر ہے ایوان وزیر اعظم ہے یا ایوان صدر ہے، تو میں نے کہا آپ بھی ولنریبل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی یہ تو ایوان صدر کی بھی کوئی آڈیو؟ انہوں نے کہا بالکل ایبسولوٹلی. تو آپ بتائیں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آپ کو یہ خدشہ یا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اگر یہ سلسلہ ایک سیلابی آ جائے آڈیو لیکس کا جس کا امکان ہے تو آپ کی حکومت کی بھی کچھ آڈیوز آ جائیں؟ آڈیو تو ظاہر ہے اگر وہ بگنگ ہو رہی ہے تو آڈیو تو آ جائے گی. سوال یہ اس آڈیو میں ہوگا کیا. بٹ اصولی طور پہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، بے شک مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، وزیر اعظم ہاؤس سے جو کانورسیشن ہے وہ بگ ہو جائے اور وہ لیک ہو جائے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. اور اساسا آپ کو سمجھ آتا ہے، مطلب چلیں فرینکلی اسپیکنگ وی آل نو کہ ظاہر ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا خیال ایک طرف جاتا ہے، لیکن یہ والا معاملہ اسی طرف کا لگ رہا ہے یا آپ کو کچھ اور ہی لگتا ہے؟ جو ہمیں جتنی سمجھ میں آئی ہے باہر سے دیکھ کے وہ یہ ہے کہ ٹریکنگ ہو رہی تھی اور جہاں وہ ریکارڈڈ تھے یہ ساری کانورسیشن، وہاں سے کسی نے ہیک کر کے ان کو پک کیا ہے. میں کو بہت ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں بٹ باہر سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے. تو پتہ نہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے قانون میں اس کی مجھے یقین ہے کہ اجازت نہیں ہوگی. کورٹ کے وارنٹ وغیرہ کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جس کمرے میں وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بات چیت کر رہے ہوں اور وہ بات جو ہے وہ کوئی اور سن رہا ہو تو بڑی تشویشناک بات ہے.
اور سر اصولی طور پہ تو خود وزیر اعظم پاکستان، بلکہ وزیر اعظم پاکستان کے کسی عام شہری کو بھی اس طرح اس کی فون کالز بھی ریکارڈ کرنا کوئی ٹھیک عمل تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ذرا زیادہ ہی لینینسی کا مظاہرہ کیا جب وہ اپنے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں باقاعدہ ان ریکارڈنگز کا حوالہ دیتے رہے اور بغیر کسی اعتراض کے، بلکہ ان اے وے جسٹیفائی کرتے رہے؟ منصور علی خان صاحب کے انٹرویو میں کہتے رہے کہ جناب یہ لوگ تو کال ٹیپس کرتے ہیں پرائم منسٹرز کی بیکاز ان کو معلوم رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم نیشنل سیکورٹی پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کر رہا. آپ کو لگتا ہے واز دیٹ این آئیڈیل اپروچ؟ پتہ نہیں کہ شاید ان کو مطلب ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ رہ چکے، میں بھی ان کو کوئی قوانین کا کوئی پتہ ہو، کوئی پروسیجر کا، میں بھی پرائم منسٹر کے اپرووڈ ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز جو ہے کال جو ہے بائی دی وے جو فارمل کال ہوتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، وہ امریکہ میں بھی رکھا جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ کی جتنی بھی کالز ہوتی ہیں امریکہ کی وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں اور وہ ہسٹری کا حصہ بنتی ہے. بٹ یہ تو فون کالز نہیں ہے، یہ تو الگ سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ میٹنگ جو ہیں وہ اس کی آڈیو جو ہے بظاہر بالکل نظر آتا ہے. یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ پتا تھا کہ یہ آڈیو لیک ہوگی جس کے اندر پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرنی ہے اور سلیکٹو سیٹس کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کروانے ہیں اور الیکشن دوبارہ کال کرانے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی مرضی اور منشا سے یا ان کی نالج سے نہیں ہو رہا. ظاہر ہے وہ یہ تو ایک یہ ٹیلی فون کال نہیں ہے جو کہ ٹیپ ہوئی، بلکہ وہ دوسرا ہی معاملہ ہے. لیکن آپ نے چونکہ امریکہ کا بھی حوالہ دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف دا ڈے کی کالز ریکارڈ ہو رہی ہوں اس مقصد کے تحت جو آپ نے بتایا، تو وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. مطلب اگر یہ ایک نظام کا حصہ ہو اور پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے کہ کال جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ بھی خفیہ رکھ کے کیا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ایک عام شہری کی بھی ریکارڈ کرنا بغیر اس کی نالج کے یا بغیر کورٹ آرڈر کے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ الیکشن کمیشن والی بات کی، اس میں بتائیں. خیر مجھے تو جو سب سے زیادہ جو افسوسناک کال مطلب بات لگی ان ساری آڈیو لیکس میں، وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، وہ مجھے اس میں مجھے بڑا ہے کہ بھائی آپ مقابلہ اس طرح کریں کہ آپ صحت کارڈ سے زیادہ اچھا پروڈکٹ پھینک دیں مارکیٹ میں تاکہ عمران خان کی سیاست پٹ جائے آپ، لیکن اس کو بند کر دینا مجھے اس پہ بڑا. لیکن آپ نے یہ الیکشن کمیشن کا حوالہ دیا تو یہ بھی ایک طریقے سے وہ کہیں گے کہ تو الزام ہے ہم پہ. آپ کو اس گفتگو سے یہ تاثر کس بات سے ملا عمر صاحب کہ یہ نون لیگ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا رہی بلکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا رہی ہے؟ وہ بڑی واضح طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ 30 کو نوٹس کریں گے، اس کے اندر سے چند لوگوں کی ہم فہرست تیار کریں گے کہ کن کے استعفے ایکسپٹ کرنے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ٹائپ بھی کروا لی ہے لسٹ، آپس میں ڈسکشن کی تھی، اب ٹائپ کروا لی ہے، اب آپ لندن سے کلیئرنس لے رہے ہیں. اس میں ایک نہیں بہت ساری مترازع اس کے پہلو ہیں. یہ ساری گفتگو جو ریلیز ہوئی ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے حکومت پاکستان کے تمام فیصلوں کی اپروول لی جا رہی ہے، بٹ وہ کہتے ہیں آپ لندن سے اپروول لے لیں اور پھر 5 اگست کو جو ہے 5 اگست نہیں کہا 5 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکشن کر دیا جائے گا. اور کتنی بڑی کوئنسیڈنس ہے کہ 5 ہی اگست کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دی الیکشن کی سیٹس کے اوپر، مخصوص سیٹوں کے اوپر الیکشن کرانے کے لیے. رائٹ. اوکے. اچھا آج شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تو وہ بار بار یہ اصرار کرتے رہے کہ باقی آڈیوز پہ کبھی بات نہیں ہوئی. ان آڈیوز پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ خاص طور پہ میں 2 کا حوالہ دوں. ایک وہ کہ جس میں یہ تاثر جس سے ملا کہ جناب وہ تو ہیرے، جس کا بار بار کوٹ بھی کرتی ہے پی ایم ایل نون کہ جناب وہ ہیرے جواہرات لیے جا رہے تھے، اور دوسرا وہ جس میں ارسلان صاحب سے جو آپ کا میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتے ہیں، ابھی ایک پوسٹ بھی ہے پنجاب ان کے پاس، ان کو کہا جا رہا تھا کہ اس ایشو کو بھی غداری سے لنک کر دو، اس ایشو کو بھی غداری سے لنک کر دو. کانٹینٹ تو ان دونوں کا بھی بہت ہلا دینے والا ہے. وہ ہلا دینے والا جو ہے یہ ہیرو والی کہانی یار ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. پہلے 6 مگویوں میں سنتے تھے، پھر ہم ٹیلی ویژن پہ سننی شروع کی، اب تو حکومت آئے ہوئے ان کے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں. بھائی وہ کدھر ہے؟ وہ کوئی دکھا دینا، وہ اس کا جو بھی ایویڈنس ہے وہ لے کے آ جائیں سامنے. وہ کیا ایویڈنس ہے؟ یہ آڈیو ایویڈنس نہیں ہے، مطلب وہ کہاں ہے؟ آپ نے سنی ہے؟ میں نے تو خود نہیں سنی. یہ سننے میں آتا ہے کہ ہے کوئی آڈیو نہیں سنی. وہ آڈیو تو ہر جگہ سرکولیٹ کرتی رہی جو جس میں وہ ہیرو کی بات ہوتی رہی. وہ آڈیو نہیں سنی آپ نے؟ لے جائیں کورٹ کے اندر، لے جائیں اور جا کے اس کو پروسیکیوٹ کرے. حکومت ہے، پروسیکیوشن ہے، سب کچھ تو موجود ہے ان کے پاس. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کو استعمال کریں. انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ 6 مہینے تو گزر گئے.
ایک پتہ نہیں 2 ہفتے ان کے بچے واپس، 1 ہفتہ بچا ہے یا 2 مہینے بچے، اب یہ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ آپ نے زیادہ سے زیادہ بھی کہا تو بس 2 مہینے کا، یعنی آپ کو یقین ہے کہ اگر مطلب بہت، اگر میں پاکستان کی ہولناک تباہی جو ہے 2 مہینے سے زیادہ تو نہیں اور کوئی برداشت کر سکتا نا. ابھی آپ مجھے شیخ رشید لگے ایک لمحے کے لیے 2 مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہر رہی حکومت، اس کا مطلب آپ کے خیال نہیں وہ اکثر وہ جو ہے عموماً وہ مہینوں کا ذکر کرتے، تو وہ اگر یہ کہتے تو کہتے نومبر نہیں کراس ہوگا. وہ کل انہوں نے کہا ہے کہ 45 دن دیں زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد جو ہے وہ حالات بس کسی بھی طرف چلے جائیں گے ایک طرف. تو آپ نے پھر بھی 2 مہینے. اور ایک اور آڈیو جو آئی وہ تو آپ نے سنی ہوگی نا، جس میں جو کہ خان صاحب کی اہلیہ سے منسوب کی گئی اور وہ ارسلان صاحب سے بات کر رہی ہیں کہ جناب اس چیز کو بھی بیٹا غداری سے لنک کر دو، اس چیز کو بھی غداری سے لنک کر دو. وہ تو سنیے آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس میں کیا خبر ہے کہ کوئی جو ہے شخص، کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے سیاسی خیالات رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے سیاسی خیالات جو ہیں وہ دوسرے لوگ بھی اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات کو مانیں. اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں کون سی قانون کی خلاف ورزی ہے؟ ذرا مجھے یہ سمجھا. اچھا قانون کی خلاف ورزی تو مجھے نہیں پتا، لیکن اصل میں اس میں ایک یعنی یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ اگر میں کوئی سیاسی مخالف ہوں تو میں آپ سے یہ کہنے کے بجائے کہ یار اس کا یہ نیریٹو ہے تو سامنے سے نیریٹو یہ دو، اس کے بجائے میں کہوں کہ یار اس کو غدار ڈکلیئر کر دو. یہ غداری کے فتووں نے تو بڑا بیڑا غرق کیا ہے نا ہمارا. وسیم بادامی، آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کی سپیس کے اوپر کسی ایکشنز کو غداری کہا جائے یا نہ کہا جائے، وہ ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں، اس کی سبسٹنس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی غداری ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کی بات کریں. اور بھائی یہ تو وہ حکومت ہے جس میں تقریباً اسی ٹائم فریم کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ شوکت ترین نے تیمور جھگڑا کو یہ بولا کہ تم جو ہو خط لکھو حکومت کو اور ان کو بتاؤ کہ یہ جو تمہاری آبلیگیشنز ہیں IMF ایگریمنٹ کے تحت، کیونکہ وہ انہوں نے تمہاری باتیں نہیں مانی، یہ نہیں پوری کر سکو گے، اور ان سے بولو کہ فسکل سپیس زیادہ حاصل کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ غداری ہے، عمران خان کے اوپر، شوکت ترین کے اوپر، تیمور جھگڑا کے اوپر غداری کے پرچے کاٹے جائیں گے. ہاں تو اس سب کو ہم نے کنڈیم کیا نا. جس طرح جب دہشت گردی کا پرچہ لگا تو ہم نے بار بار کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، اور شوکت ترین صاحب کی بھی اس کال کے کانٹینٹ میں مجھے اعتراض ہے، لیکن غداری کا سرٹیفکیٹ تو میں اس پہ بھی دینا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں جان چھوڑانی چاہیے کہ یہ کیا ہر چیز کو غداری سے لنک کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو اس کا مطلب آپ کو تو شدید اعتراض ہوگا کہ بیکاز وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ سیلاب آ گیا ہے، ہم اپنی کمٹمنٹ سے پوری نہیں کر سکیں گے، تو پاکستان کو فسکل سپیس چاہیے. تو اب وزیر اعظم پاکستان بھی غدار ہو گئے. نہیں وہ تو میری منطق کے مطابق تو اس لیے نہیں نا کہ میں تو شوکت ترین صاحب جن کی بات پر اعتراض کر رہا ہوں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ غداری سے لنک نہیں کرنا چاہیے، کوئی کرے گا تو غلط حرکت کرے گا. اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا آپ کا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ شوکت ترین پہ غداری کا الزام نہیں لگانا چاہتے، لیکن مجھے بتائیں شوکت ترین نے غلط کیا کہا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں اس آڈیو کے کانٹینٹ میں کچھ غلط نہیں تھا؟ ہاں غلط کہا تھا بھائی. اس نے کہا، اور تیمور جھگڑا کا خط جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، آپ ضرور پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جس وقت IMF ایگریمنٹ کرنا تھا آپ نے ہمیں اپروچ کیا، ہم نے آپ کو 24 گھنٹے کے اندر نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر جواب دیا، مثبت جواب دیا تاکہ آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو سکے. اس خط کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو پھر ہماری یہ مسائل حل کرنے پڑیں گے. تقریباً 2 ماہ گزر گئے ہیں، مسائل حل کرنا تو دور کی بات، آپ میٹنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو شوکت ترین اگر اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خط لکھو اور ریکارڈ پر لے کے آؤ اس بات کو کہ جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ شرائط جب تک وفاقی حکومت اپنا کردار نہ ادا کرے وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو مجھے بتائیں ان میں غلط بات کیا ہے؟ اچھا تو وفاقی حکومت سے یہ بات ڈسکس کر کے پورے ملک کا ایک موقف جائے اس پہ وہ بہتر ہے، یا ایک صوبائی حکومت لکھ رہے ہو IMF کو کہ بھائی آپ کی ہماری وفاقی حکومت آپ جو بھی طے کر رہی ہو ہم نہیں ہیں اس کے پابند؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی کہ پھر کیوں آپ کے خیال میں محسن لغاری صاحب کے بھی ذہن میں سوال تو آیا نا، یعنی کہ سوال تو ابھرتا ہے کہ انہوں نے بھی پوچھا اس میں کہ یہ ملک کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا، جو بھی ان کے ظاہر ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا یہ کام، انہوں نے پوچھا نا. بادامی بھائی وہ خط وزیر خزانہ پاکستان کو لکھا گیا تھا، وہ IMF کو نہیں لکھا گیا تھا. پھر وہ خط لیک کیا گیا نا وہ خط لیک ہوا نا اس کے بعد. بھائی لیک ہوا کیا؟ IMF کو تو آپ نے خود سے کمیونیکیٹ کیا نا، اسی کال کے مطابق خود سے کمیونیکیٹ کیا نا. اتنی لمبی تمہید کیا تو سن لو نا، جواب سن لو. پہلی بات تو انہوں نے خط وزیر خزانہ کو لکھا، کیا وہ خط لیک کیا انہوں نے یا ان کے اوپر الزام لگایا گیا؟ ایک خاص میڈیا گروپ نے پوری کیمپین چلائی اور حکومت نے الزام لگایا انلیگلی، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے، غیر قانونی طور پہ فون ٹیپ کیا
اس غیر قانونی ٹیپنگ کو استعمال کر کے اس کال کو ریلیز کیا. IMF کو تو اس کال کے ریلیز سے پتا چلا کہ یہ ہوا ہے. اینڈ دوسری بات, خط انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو لکھا تھا, انہوں نے IMF کو نہیں لکھا تھا. دا ریزن آپ جس وجہ سے کنفیوز ہیں وہ اس لیے کہ جب وہ خبر بنائی گئی, آپ کا قصور نہیں ہے, جب وہ خبر بنائی گئی تو خبر ریلیز یہ کی گئی کہ خط تیمور جھگڑا نے IMF کو لکھا ہے, اس لیے آپ کے ذہن میں وہ رہ گیا ہے. انہوں نے IMF کو نہیں لکھا تھا, انہوں نے خط وزیر خزانہ کو لکھا. جی میرے علم میں ہے, اسی لیے تو اس میں بار بار خط کی لیکیج کا سچا یا جھوٹا الزام لگتا رہا. لیکن جو میرے ذہن میں وہ اس لیے ہے کہ اس میں خود تیمور جھگڑا صاحب بتاتے ہیں کہ میں IMF کے فلاں عہدیدار کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور تو مجھے ان آڈیو سے مجھے امپریشن ملتا ہے کہ انہوں نے پرسنلی بھی کمیونیکیٹ کیا IMF کو. اور دوسرا وہی بات جو میں نے سوال کیا کہ محسن لغاری صاحب کیوں پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ پھر اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا کچھ؟ کیونکہ محسن لغاری صاحب جو ہیں وہ ایک محب وطن جماعت کا حصہ ہیں اور ایک محب وطن انسان ہیں, تو ایکشن لینے سے پہلے وہ صرف یہ انشور کرنا چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان تو پاکستان کو نہیں ہوگا. میں پھر دوبارہ بتاؤں, آپ سے سوال پوچھوں گا, کیا یہ کہنا کہ کیونکہ پاکستان کے اس وقت معاشی مسائل ہیں اور خاص طور پہ اب جبکہ سیلاب آ گیا ہے تو پاکستان کو مزید گنجائش ہے کہ جو آپ نے ٹارگٹ اسپیسیفکلی کس چیز کی بات ہو رہی تھی بدامی, کہ جو صوبوں نے سرپلس بجٹ دینا تھا, اب اگر ہم یہ کہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جا کے ساری دنیا میں یہ کہے کہ خدا کا واسطہ ہماری مدد کریں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن IMF کو یہ کہنا کہ بھائی ہمارے اپنے وسائل ہمیں سیلاب کے مسائل سے ڈیل کرنے کے لیے استعمال کرنے دو, یہ اس میں خرابی ہے, اس میں اسٹیٹ کا انٹرسٹ خراب ہو گیا. یار میں بہت اچھا نہ صحیح ساری زندگی یہ فائنانس سے ڈیل کرتے رہے, مان جاؤ اس کے اندر کچھ خبر تھی ہی نہیں. چلیں اپنا اوپینین ہے, ٹھیک ہے. ویسے پیرالل ڈرا کرنا اس اعتبار سے صحیح, یہ تو اسی انداز سے ایک ڈیٹ ریلیف مانگا ہے نا, جس طریقے سے کورونا میں آپ کی گورنمنٹ نے مانگا تھا, اس طریقے سے یہ گورنمنٹ اب سیلاب کے اس میں مانگ رہی ہے. آپ شوکت ترین کی بات تو سنیں, وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ یار ہم جو ابھی آپ کو کرنے کو کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے خود بھی کیا تھا. ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے, یہی کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ یہ کہنا IMF سے کہ اپنی شرائط نرم کر دیں کیونکہ ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یہ بری بات نہیں ہوتی ہے. جو بھی ذمہ دار بیٹھا ہے وہ اپنے ملک کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس پر آخری اس پر یہ سوال ابھرنے پھر آپ کو بہت حیرت ہوئی ہوگی جب یہ سوال کیا محسن صاحب نے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا, چونکہ اس میں ایسی بات کیا ہے کہ یہ سوال بھی ابھرے کہ اسٹیٹ کے خلاف کچھ کیسے ہو سکتا ہے. اتنی منطقی بات ہے. آر یو سرپرائز کہ محسن صاحب کے ذہن میں سوال کیوں آیا, کہاں سے آ گیا؟ محسن لغاری کا بیک گراؤنڈ جو ان کی ایکسپرٹیز جو ہے نا زیادہ وہ ہے اریگیشن کے اندر, وہ فائنانس پہ نئے آئے ہیں, وہ محتاط ایک جیسے میں نے کہا ایک محب وطن انسان ہے, اس نے کہا یار کہ یہ ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا. اور سرپرائزنگلی شوکت ترین صاحب ان کے جواب میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یار محسن یہ واٹ کائنڈ آف اے کوسچن از دیٹ, اس کا ملکی مفاد سے کیا تعلق ہے؟ آف کورس نہیں, یہ کیا سوال ہے, وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے سرپرائزنگلی. چلے انہوں نے نہیں کہا, یہ میں تو ان کو نیکسٹ ٹائم کہوں گا کہ جواب میں یہ کہیں, ان سے نیکسٹ ٹائم کہیں کالز پہ احتیاط نہیں کرے ذرا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے جو کام خود کیا وزیر اعظم ہوتے ہوئے, اور ساری دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہوئے, یہ IMF بھی کہتا ہے, یہ ورلڈ بینک بھی کہتا ہے, یہ ورلڈ اکنامک فورم بھی کہتا ہے, پاکستان نے کورونا کے بعد معیشت کو ایک اچھے طریقے سے سنبھالا. اکنامک انٹیلیجنس یونٹ تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے 3 بہترین ممالک جو تھے ان میں سے ایک پاکستان تھا. تو وہی ایڈوائس اگر شوکت ترین سیلاب کے بعد اس حکومت کو دے رہے ہیں تو یار اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں وی ہیڈ اینڈ ڈیبیٹ, آپ کا بھی اوپینین آ گیا, بالکل صحیح ہے. ویسے سر گوئنگ فارورڈ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو بھی اکانومی کی صورتحال ہے جس پہ ظاہر ہے حکومت وقت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, لیکن اس بحث کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے, کچھ اگر اندازے یہ ٹھیک ہے جو $30 بلین تک کہتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عالمی اداروں کو, حکومت پاکستان کو, وہ جو بھی ہو, اس وقت شہباز شریف صاحب کی ان کو ڈیٹ ریلیف دینا چاہیے, ڈیزرو کرتی ہے اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت؟ جی, بیکاز پاکستان کے اوپر ایک غیر معمولی صورتحال کا اس وقت سامنا ہے, تو اس لیے پاکستان کو اس صورتحال کے اندر ریلیف ملنا چاہیے. بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں اس بات کو. رائٹ, ٹھیک ہے. اب سر یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ سنمن ہے, اس ہفتے فیصلہ آ رہا ہے توشہ خانہ کا, خبریں تو ہیں کچھ؟ پتا نہیں بھائی, الیکشن کمیشن کے دیکھیں, میں جو چیز جس کی پیشن گوئی کر سکتا ہوں وہ قانون کی بنیاد کے اوپر کر سکتا ہوں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ لگتا ایسا ہے کہ پچھلے چند ماہ سے کم قوانین سے پابند ہے نہیں. ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں, ابھی جو انہوں نے رپورٹ ایشو کی ممنوع فنڈنگ کی, اس میں انہوں نے جا کے وہ باتیں لکھ دی جن میں کوئی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے, ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا,
اس کی خبر آپ کو شاید بہتر جو ہے وہ کوئی مسلم لیگ نون والا اگر آپ کے پروگرام پہ آنے کو تیار ہو جائے تو وہ آپ کو شاید بہتر بتا سکے. وہ تیار نہیں ہے, وہ تیار نہیں ہے, بلکہ وہ خوشی ہے شاید کہ فی الحال بائیکاٹ ہی رہنے دو, اس لیے کہ بھی حالات بہت خراب ہیں, حالات کچھ بہتر ہوں گے پھر دیکھیں, ابھی وہ تیار نہیں ہے. خیر اچھا, لیکن آپ نے بھی آج پیش ہونا تھا, فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کے کیس میں, آپ نہیں ہوئے, آپ کا آگے بھی پیش ہونے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں, مجھے کوئی ذاتی پرسنل پیش ہونے کی ضرورت نہیں, میں وکیل کے ذریعے پیش ہو چکے ہیں. اور جو پنڈی بینچ ہے جس میں عمران خان صاحب کا فواد چودھری کا کیس لگا ہوا تھا, فیصل چودھری اس کے اندر لائر ہیں, وہاں پر تو انہوں نے سسپینشن کا بھی کہہ دیا تھا, تو وہی فائل کیا گیا ہے کہ یہ روک دینی چاہیے ابھی الیکشن کمیشن کی جو پروسیڈنگز ہیں جب تک ہائی کورٹ اپنا فیصلہ نہ. آج آپ کو ذاتی حیثیت میں نہیں بلایا تھا آج؟ نہیں, ذاتی حیثیت کے. اور بلائیں گے تو جب بلائے گا تو جائیں گے آپ, ڈسپائٹ آل یور ڈفرینسز آپ جائیں گے؟ جی, ڈفرینسز ایک الگ بات ہے قانون کی. میں آج صبح میں وہاں الیکشن کمیشن تو نہیں گیا تھا, لیکن میں ایف ایڈ کچہری ضرور گیا ہوا تھا جہاں پہ میں اپنی ضمانت کروانے کے لیے گیا ہوا تھا. جو قانون کا تقاضا ہے اس کو ہم پورا کرتے. صحیح ہے. سر, یہ فائنل کال پھر ستمبر کے مہینے میں آ رہی ہے اسد عمر صاحب؟ اب آج 27 ستمبر تو ہو گئی ہے. فائنل کال کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے جب بھی وہ چاہیں گے, جب وہ سمجھیں گے کہ صحیح وقت آ گیا ہے اور کیا اس نے شکل اختیار کرنی ہے. 2 چیزیں باقی ہیں نا, ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تاریخ کیا ہوگی, انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ شکل کیا اختیار کرے گی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ 2 چیز جو ہیں, ان کے لیے آپ کو خان صاحب کا انتظار کرنا پڑے گا. اور تاخیر کا سبب جو بھی ہے اس کا کچھ اندازہ یا اس کے بارے میں کوئی اطلاع؟ فائنل کال دینے میں وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کی تیاری جاری ہے, اور جیسے میں نے کہا جب وہ سمجھیں گے کہ صحیح وقت آ گیا اس کو کال دے دیں گے. کہیں کچھ چل رہی ہے بات جس کی وجہ سے یہ امکان بھی ہو کہ شاید فائنل کال دینے سے پہلے کوئی معاملہ طے ہو جائے, اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے؟ میری علم میں نہیں. اچھا, ایوان صدر کی ملاقات تو ہے آپ کے علم میں؟ نہیں سر, میڈیا پہ ہم نے سنا ہے کہ مبینہ طور پہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, کوئی اس کی تصدیق یا اس کی تردید آئی نہیں سامنے ابھی تک. تو آپ نے خان صاحب سے نہیں پوچھا کہ سر کیا ہے؟ وہ جب انہوں نے, اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو جب وہ بتانا ہوتا ہے, میں ہمیشہ بولتا ہوں یار اگر انہوں نے بتانا ہے تو بتا دیں گے, تو اس لیے اس قسم کے معاملات میں میں زیادہ سوال پوچھتا نہیں. صحیح. سر, یہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے, انہوں نے کہا دیکھیں 9 روپے کم ہو گیا نا ڈالر 2 دنوں میں, 1300 ارب روپے کم ہو گئے. دیکھا پاکستان کا قرضہ میرے لینڈ کرتے ہی, ڈالر کیوں کمزور ہو گیا ہے پچھلے 2 دنوں میں؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ضرور ہے کہ سب کو پتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ روپے کی قدر جو ہے ڈالر کی نسبت اس کو کنٹرول کرنا جو ہے ساری معیشت کا ہدف ہی یہ ہوتا ہے. تو وہ جب آئیں گے تو وہ ڈالر کی قدر جو ہے کم کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کی اینٹیسپیشن میں شاید کوئی ایکسپورٹرز نے پیسہ روکا ہوا, انہوں نے آف لوڈ کیا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو نہیں پتا, بٹ یہ منطقی سی چیز تھی کہ باقی کوئی اچھائی ہو یا نہ ہو یہ کام ضرور ہوگا. سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پہلے جب انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے اربوں ڈالر کے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جھونک دیے تھے پاکستان کی ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی پاکستان نے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جو ان کے بعد آئے تھے, وہ ان کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں آن ریکارڈ. میرے ساتھ ہی ایکسچینج تھا ان کا فلور آف دی اسمبلی, اس میں انہوں نے کیا باتیں کی, اور ان کے سب سے زیادہ اہم کہ انہوں نے ایکشنز کیا لیے. وزیر خزانہ بننے کے بعد جو اگلے 12 ماہ تھے تقریباً, اس کے اندر روپیہ 105 سے 127 تک گیا تھا, 22 روپے کی کمی آئی تھی جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب گئے تھے. تو وہ ایک تباہ کن پالیسی تھی جس کی وجہ سے 5 سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی نہیں. تو ہماری ایکسپورٹ بڑھی نہیں, ہماری امپورٹ بڑھتی چلی گئی, ہمارا زر مبادلہ کا جو خسارہ ہے وہ تاریخی ریکارڈ پہ چلا گیا, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گر گئے, تباہ و برباد ہوگی معیشت. امید ہے کہ اس دفعہ ان کو اتنا موقع نہیں ملے گا, جیسے میں نے کہا ہفتے 2 ہفتے میں کتنی تباہی کر لیں گے. یعنی آپ کو کس طرح اتنا یقین ہے کہ ہفتے 2 ہفتے زیادہ سے 2 مہینے میں حکومت جا رہی ہے؟ ہاؤ ایگزیکٹلی اسد عمر صاحب؟ نہیں, میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. اطلاع تو اگر کوئی ہوتی تو بدامی مجھے بتاتے, میرے پاس کوئی اطلاع نہیں. میں تو جو صورت حال ہے دیکھیں, جو جس طریقے سے پی ڈی ایم کی, مسلم لیگ نون کی سیاست تباہ و برباد ہوئی ہے یہ حکومت چلا کے گھسیٹ کے, جو پاکستان کی معیشت کا تباہ کن حالات پیدا ہوئے ہیں,
میں تو ان سب کو دیکھ کے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نظام کو اور گھسیٹ کے کریں گے کیا. جس کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے کر لیا, انہوں نے نیب کا امینڈمنٹ پاس کر دیا, ایک روزانہ ان کے کیسز فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں, بس جو انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. وہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ اب یہ مزید جو ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دے کے کیا کریں گے. فرض کر لیں کوئی بھی منطق ان کے ذہن میں جو کہ بتائی بھی جا رہی ہے, کوئی مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب ابھی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا پیک ہے یہ وہ, لیکن چلیں اس منطق کو چھوڑ, فرض کریں وہ دنیا کی سب سے فضول منطق ہے جو ان کے ذہن میں, اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا, تو پھر آپ کیسے ان کو مجبور کر سکیں گے الیکشن میں؟ یہ تو آپ خود ہی آپ پہلے سوال پوچھ چکے ہیں کہ کس دن فائنل کال دینے والے ہیں عمران خان صاحب, تو پھر وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور آپ کو یقین ہے وہ کارگر ثابت ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں دوبارہ منطق اگر ہم استعمال کریں تو اس دفعہ اس کے کارگر ہونے کے پہلے سے بہت بہتر امکانات, کیونکہ جس کو اگر ہم ذرا وہ کریں بات کو کھولیں تو اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا ایک مجمع آ جائے گا, پنجاب میں کوئی رکاوٹ ہوگی نہیں کیونکہ پنجاب کو پی ٹی آئی کی ہے, اور وہ مجمع آ کے جب دارالحکومت کی کسی مرکزی جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو حکومت وقت اس کو کتنا برداشت کر سکے گی. یہی وہ یہ شکل اختیار کی, جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک آخری فیصلہ نہیں کیا خان صاحب نے, یہ اگر فیصلہ کیا ہے تو کم سے کم ہمیں بتایا نہیں, قوم کو بتایا نہیں ہے, تو وہ کیا شکل اختیار کرے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن میرے خیال میں اتنی کمزور حکومت جو ہے اور جس وجہ سے عمران خان اس کو طول دیتے رہے ہیں, انہوں نے گریز کیا یہ کرنے سے, وہ یہی صورتحال تھی ملک کی معیشت کی, خاص طور پہ انتہائی دگرگون صورتحال تھی. لیکن اب دوسری آرگومنٹ یہ بنتی جا رہی ہے کہ اگر اس طریقے سے حالات چلتے رہے تو ملک تو اتنی بڑی تباہی کی طرف چلا جائے گا, وہاں سے کسی کا بھی اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. اسمبلی میں واپسی کیا اب ناممکن ہے؟ یا میں اسد عمر صاحب میں سوال اس طرح کر لوں, جب خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر سائفر کی تحقیقات ہوں تو اسمبلی میں واپسی ممکن ہو سکتی ہے, تو اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے؟ یعنی کون تحقیقات کرے, کس طرح ہوں تو اسمبلی میں واپسی ممکن ہے؟ وہ تو پہلے ہم بول چکے نا, اس کی تو باقاعدہ کیبنٹ کی طرف سے فیصلہ بھی ہو چکا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے, اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے اس کے اوپر. سو آج حکومت وقت کوئی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے سائفر کی تحقیقات پہ, تو پھر پی ٹی آئی کی اسمبلی واپسی پہ بات ہو سکتی ہے. جو اس دن خان صاحب نے جواب دیا اس کے مطابق یہی بنتا ہے. آپ کی بھی ویسے ذاتی رائے یہی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ہونے نہیں والا, یہ والا جو معاملہ ہے یہ کمیشن حکومت بنانے سے. اچھا اوکے. ویسے سر آپ سپریم کورٹ گئے تھے کہ سارے استعفے 7 منظور کیے جائیں تحریک انصاف کے اراکین کے, ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے کہ اگر وہ, اور عدالت نے اس پہ اپنا اوپینین دیا, مسترد کیا اس کو, اگر وہ یعنی آپ اگر یہ موقف کیوں نہیں ہے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے استعفے دے دیے, اب آپ ایک 7 منظور کریں یا 10 کر کے منظور کریں, بھائی ہم نے تو نہیں جانا اسمبلی, بات ختم. نہیں, یہ اختیار ان کا ہے نہیں نا, یہ تو اب تو سامنے آ گئی نا, تو وہ آڈیو لیک آپ کے سامنے آ گئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تماشا ہو کیسے رہا ہے. دیکھیں قانون کے اندر آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی اور ثوابدید سے فیصلہ کریں کہ میں نے کس کا استعفیٰ کب قبول کرنا ہے. 123 لوگوں نے ایک ہی دن ایک ہی طریقہ کار سے استعفیٰ دیا, اور جو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر تھے اور ایکٹنگ اسپیکر تھے انہوں نے ایک ساتھ ان کی نوٹیفیکیشن نکالی. اب آپ بغیر کوئی اور کارروائی کیے ہوئے یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا ان میں سے 11 جو ہیں یہ تو استعفے منظور ہو گئے, لیکن یہ جو 112 یہ نہیں ہوئے؟ کوئی قانون میں اس کی گنجائش ہے نہیں. عدالت نے نہیں مانا نا آپ کے اس آرگومنٹ کا صاحب؟ سر عدالت جو ہے انہوں نے کیا کہا, عدالت نے کہا کہ ہم اسپیکر کی رولنگ کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. اب عدالت ہے, اسپیکر کی رولنگ میں تو انہوں نے انٹرفیئر نہ کیا ہوتا تو اس وقت پاکستان میں فریش الیکشن ہوئے ہوتے, ایک مینڈیٹ ہوتا, اور یہ جو تباہی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تباہی نہ نظر آتی. ہاں لیکن اب حتمی فیصلہ تو اب ظاہر ان کا ہوگا, تو اب چلے دیکھیں اس پہ. ہم کوئی مسلم لیگ نون تو ہے نہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پسند نہ آئے تو جتھے بھیج کے پنجاب ہاؤس میں جمع کر کے جتھے بھیج کے حملہ کرا دیں سپریم کورٹ کے اوپر, تو ہم تو قبول کر لیتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو. صحیح ہے سر. یہ بس ٹورڈز دی اینڈ یہ 1-2 باتیں. ویسے بائی دا وے اس پہ ایک بات اور, راجہ پردیشور صاحب کا اپنے بیان دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کی کال انڈیویجولی, پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں انڈیویجولی کالز کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہیں کرو. انہوں نے آن ریکارڈ کا انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے. سر بہت اچھی بات. تو یہ ان کے بتا دیں نام کیا, ان کے استعفے جو ہیں وہ واپس کروا لیں, تو پھر وہ ہچکچاہٹ کس بات کی ہے؟ اگر وہ مستعفی بھی نہیں ہوئے, پہلی بات تو یہ جب وہ مستعفی نہیں ہوئے قانون کے مطابق, اسپیکر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ ابھی تک مستعفی ہوئے ہی نہیں, تو پھر اس میں قبول کرنے کا کیا شرط؟
اور یہ سوال خان صاحب سے بھی نہیں بنتا کہ آپ لوگوں کے مطابق تو مستعفی ہو گئے ہم. قاسم سوری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی ختم ہو گیا, تو پھر اسمبلی میں واپسی از ہاؤ ایون اے پاسبلٹی. جب وہ کہہ رہے ہیں سیفر کی ایسی تحقیقات ہو جائے تو اسمبلی میں واپسی ہو سکتی ہے, آپ لوگ کے خیال میں تو مستعفی ہو گئے. آپ کو ابھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اور صحیح آپ نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو مان جائیں گے نا, تو کورٹ کا فیصلہ مان جائیں گے قانونی طور کے اوپر, تو وہ راستہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ ہونے نہیں والا, کوئی سائبر کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن تحقیقات نہیں کرتا. یہ ویسے آپ نے کہا کہ بھائی بتائیں پھر کون ممبر فون کر رہا, بڑا جائز سوال ہے. پروفیسر صاحب سے اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جان بتا دیں کہ وسیم بدامی مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے, اسد عمر فون کر کے کہہ رہا ہے, بتا دیں. ایک کراچی کے کیمنے کا ہوا شکور شاہ صاحب کا, انہوں نے کہا جی میں نے نہیں استعفیٰ دیا. وہ آپ کو کیا ہوا, چونکہ آپ خود بھی کراچی سے تعلق رکھتے, وہ معلوم ہوا کہ کیا معاملہ تھا ان کا؟ نہیں, میری شکور سے بات نہیں ہوئی, لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بنیادی طور پر انہوں نے آرگیومنٹ یہ دی ہے کہ جو سب لوگوں نے جو طریقہ کار استعمال کیا تھا وہی انہوں نے کیا. اس کے بعد انہوں نے مزید جا کے کوئی کنفرمیشن نہیں کی کہ ہاں میں مستعفی ہو رہا ہوں, تو باقیوں کا استعفیٰ نہیں قبول کیا تو میرا کیوں کر لیا ہے. جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی یہ ان کی آرگیومنٹ ہے, اس میں وزن بنتا ہے. ہماری بھی یہی آرگیومنٹ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طریقے سے ایک ہی دن 123 لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دیں, جس میں سے 11 کا منظور ہو جائے اور 112 کا مسترد ہو جائے. جی بہت شکریہ اسد عمر صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد آج شیخ رشید احمد صاحب گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ. کل انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ آج جا رہے ہیں, لیکن وہ جو چاہتے تھے ویسا ہو نہیں سکا. معاملہ تھا پاکستان کی وفاقی کابینہ کے سائز کے حوالے سے. عدالت گئے تھے شیخ رشید صاحب, عدالت بڑی برہم ہوئی ان پہ, اور عدالت نے کہا یہ اسمبلی کے معاملات ہیں, آپ اسمبلی میں اس کو طے کریں. لیکن پاکستان کی کابینہ, اس کا سائز, موجودہ کابینہ کا سائز اور ہسٹوریکلی پاکستانی کابینہ کے حجم کتنے رہے ہیں, کچھ بڑے دلچسپ فیکٹس ہیں, یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. کل ہمارے شو میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے بتایا کہ وہ کل یعنی کہ آج عدالت جا رہے ہیں. کس چیز کے خلاف؟ اس چیز کے خلاف کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے کابینہ کا سائز بہت بڑا ہے اور اس پہ عدالت کو کچھ کرنا چاہیے. کل میں خود 72 وزراء کے خلاف چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. 20 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے, محکمہ ہی نہیں ہے, بے محکمہ. جی ہاں جی ہاں. ایک خورشید حسن میر پاکستان کی تاریخ میں وزیر بے محکمہ آیا, ایک 20 بندے ہیں یہاں. شیخ رشید صاحب آج عدالت گئے, لیکن شیخ رشید صاحب کو آئی ایم شور کہ زیادہ خوشی نہیں بھی ہوگی یا شاید مایوسی بھی ہو, اس لیے کہ عدالت نے نہ صرف یہ کہ اس کو ڈسمس کیا, اس کو نہیں سنا, بلکہ ساتھ میں شیخ رشید احمد صاحب پہ برہمی کا بھی اظہار کیا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس طرز کی درخواست آئی, یعنی خلاصہ عدالت کے ریمارکس کا, ایک غیر سنجیدہ درخواست ہے, اور اس طرز کی درخواست آئی تو آئندہ جرمانہ جو ہے وہ ساتھ عائد کیا جائے گا اس طرح کی درخواست پر. مسئلہ یہی ہے کہ پارلیمان کے مسئلے پارلیمان میں حل کیوں نہیں کیے جاتے, اسمبلی کے مسائل اسمبلیوں میں حل کرنے چاہیے اور ہم تک نہیں لانے چاہیے. اور اس طرز کے بھی حوالے دیے گئے کہ سابق حکومت میں کبھی کیا اس طرح کی بات کی گئی کیا, تب بھی تو جو ہے وہ کابینہ کا سائز جو ہے وہ تب کون سا کوئی آئیڈیل تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پر اسمبلی میں سیاستدانوں کے اعتراض کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, روزانہ صبح شام یہ کرتے ہیں, لیکن یہ بھی روش کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر چیز لے کر عدالت میں چلے جائیں. اس پر اگر عدالت اس پہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو یہ اس طرح کی چیز ہے جس پہ عدالت پھر کنٹروورشل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی ہے. تو یہ سیاستدانوں کو بھی اس میں میرا بھی یہ خیال ہے کہ بالکل اوور آل میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے اور ہر معاملے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے. میری اپنی یہ رائے ہے, اور یہ فیصلہ یا آج کا جو بھی پروسیڈنگز ہے میرے خیال میں بہت مناسب ہے, بہت ٹھیک ہے. ظاہر ہے لیکن اس گفتگو کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا چاہیے. جب موجودہ حکومت آئی تھی, شہباز شریف صاحب 27 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا تھا, تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کفایت شعاری کے اقدامات کو اپنائیں گے. لیکن اس کے بعد سب نے دیکھا کہ کابینہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا, اور یہ کوئی راز نہیں ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی ملک چلانا ہے تو ٹیم تو چاہیے نا, لیکن جب نظر آ رہا ہو کہ کچھ تعیناتیاں صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, سب نے مل کر حکومت بنائی ہے تو کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس وقت شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی تعداد بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ 72 رکنی کابینہ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس. اس میں 34 وفاقی وزیر ہیں, اس میں 7 وزیر مملکت ہیں, اس میں 4 مشیر ہیں, اس میں 27 معاونین خصوصی ہیں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں 1 وفاقی وزیر اور 20 معاونین خصوصی وہ ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے,
کوئی محکمہ ہی نہیں ہے, مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, لیکن وہ وفاقی وزیر ہیں اور معاونین خصوصی ہیں. وفاقی وزیر زیادہ ہونے کی وجہ سے وزارت شاید کم پڑ گئی, اس لیے جاوید لطیف صاحب جو نون لیگ کے نائب صدر ہیں وہ کئی ماہ سے وفاقی وزیر ہیں. کس کے؟ اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ بغیر کسی قلمدان کے وفاقی وزیر ہیں جاوید لطیف صاحب. اب کابینہ کا سائز ہونا کتنا بڑا چاہیے؟ آئین کے مطابق, آئین کی 18ویں ترمیم کے مطابق, آرٹیکل 92 کی شق 1 کے مطابق آئینی طور پر یہ لازمی ہے کہ کابینہ کی کل تعداد پارلیمنٹ کی کل رکنیت کے 11% سے زیادہ نہ ہو. اس وقت پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ایوان ہیں. قومی اسمبلی میں اراکین 342, سینٹ کے اراکین 100, یعنی کہ کل ملا کر بن کے اراکین 442. یعنی کہ آئین کے مطابق وفاقی کابینہ جس میں وزراء اور وزراء مملکت آتے ہیں ان کی تعداد 49 اراکین سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن اس وقت ٹیکنیکلی اس کی مخالفت اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس میں معاونین خصوصی اور مشیران نہیں آتے. 72 کا جو نمبر ہے کرنٹ کابینہ کا وہ معاونین خصوصی اور مشیران کو ملا کر ہے, ورنہ 49 سے کم ہے. مشیروں کی تعداد پر بھی ایک پابندی ہے اور آئین کا ایک آرٹیکل یہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم 5 سے زیادہ معاونین کا تقرر نہیں کر سکتا. اس وقت 4 ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب, جن کی پہلی کابینہ 91 اراکین پر مشتمل تھی. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی کابینہ, یہ اعزاز بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو حاصل ہے, جن کی دوسری کابینہ 72 اراکین پر مشتمل تھی. ابھی اس وقت بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کے کابینہ کی تعداد تھی 70, شاہد خاقان عباسی صاحب کے کابینہ کی تعداد 69, نواز شریف صاحب کی 56 اور عمران خان صاحب کی 52. ایک بریک کے بعد پروگرام کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے بس یہی تبصرہ, پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ نے بہت مرتبہ سنی, اور کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اگر اس کا جواب چاہیے تو آپ صرف ایک لائن میں سن لیجئے. اسحاق ڈار